محترم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ بہت شاندار تاریخ ساز واقعہ سماعت کیجئے۔ دو صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ ہے الفت گہے عالم میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، کیا اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ یہ سن کر حضرت بلال کو بہت غصہ آیا اور بہت افسوس ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ خدا کی قسم، میں اسے ضرور ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا کہ حضرت ابو ذر نے بلال کو ایسا کہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کی عار دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، مجھے معاف فرما دیں۔ اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے، باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روند دو گے، میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معظم و محترم ہو اور میں ذلیل و خوار ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور دونوں روتے روتے حضرت ابو ذر بھی رونے لگے اور حضرت بلال بھی رونے لگے، اور دونوں روتے روتے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، معانقہ کرنے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت بلال نے کہا، اے ابو ذر، میں اس رخسار کو کیسے روند سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو؟ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار مبارک کو چوم لیا۔ حضرات محترم، یقیناً یہ واقعہ جو ہے ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم غصے میں آئے دن لوگوں کے جذبات کو چھلنی کر دیتے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ غصہ اترنے کے بعد بھی ہم معذرت کے الفاظ تک نہیں کہتے کہ معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہمیں ایسا کہنے میں شرم آتی ہے اور اپنی شان گھٹتی ہوئی دکھتی ہے، مگر دیکھیے صحابہ کرام کے طور و طریقے کو دیکھیے کہ کس طرح وہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ ہے الفت گہے عالم میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بس میں یہی کہوں گا، میرے بزرگوں، صحابہ کرام کے واقعات کو سنیں اور ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔